بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 5ویں فصل ہے، بیع الفاسد، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیع فاسد کی چند مزید صورتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والبیع الی النیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر اليہود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ولا يجوز البيع الى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج فان تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع واذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بامر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بیع کرنا نیروز کے دن تک، مہرجان کے دن تک، اور نصارہ کے روزے کے دن تک، اور یہود کے افطار کے دنوں تک، جب کہ بیع شرا کرنے والے اس کو پہچانتے نہ ہوں تو یہ بیع فاسد ہے۔ اور جائز نہیں ہے بیع کرنا کھیتی کے کٹنے کے وقت تک، اور اس کے گاہنے کے دن تک، اور پھل توڑنے کے دن تک، اور حاجیوں کے آنے کے دن کا، اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں اس مدت کو ساقط کرنے پر، قبل اس کے کہ لوگ مشغول ہوں کھیتی کے کاٹنے میں، گہنے میں، اور قبل اس کے کہ حاجی آ جائیں تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ اور جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا بیع فاسد میں بائع کے حکم سے، اور عقد میں دونوں عوض ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک مال ہے، تو مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا اور اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہو جائے گا، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے بیع کو فسخ کرنے کا حق ہوگا، اور اگر مشتری نے آگے بیچ دیا تو اس کی بیع بھی نافذ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیع فاسد کی چند صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی صورت وہ ذکر کی گئی ہے کہ جو ثمن ہے، یعنی بائع نے چیز بیچی ہے، اب مشتری نے اس کی ثمن دینی ہے، اب وہ ثمن فوری طور پہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ثمن میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد دوں گا۔ اب وہ کچھ دنوں کا جو دن طے کرتا ہے، وہ دن یہ والے دن طے کرتا ہے، اور یہ جو دن ایسے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، نہ بائع کو پتہ ہے نہ مشتری کو معلوم ہے، تو جہالت ہونے کی وجہ سے ثمن کی مدت معلوم نہیں ہے، جہالت آ چکی ہے، تو لہذا اس میں جھگڑا ہوا کیا ہو سکتا ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہے۔ اب وہ دن کون کون سے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اس میں سے جو پہلا دن ہے وہ ہے نیروز۔ نیروز اصل کے اندر نوروز لفظ ہے، تو یہ بعد میں جب اس کو ہم نے عربی بنایا تو اس کو نیروز کر دیا، اور یہ کہا جاتا ہے جو شمسی سال کا جو پہلا دن ہے اس سے وہ دن مراد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مہرجان، مہرجان یہ اصل میں مہرگان یہ ایک لفظ تھا، اس کو پھر یہ عربی بنایا گیا ہے مہرجان، اور یہ موسم خریف یعنی پت جھڑ کا جو موسم ہوتا ہے اس کا جو پہلا دن ہے اس کو کہا جاتا ہے مہرجان۔ اسی طریقے سے صوم نصارہ، یعنی نصارہ جو روزے رکھتے ہیں، صاحب عنایہ کے بقول یہ کل 50 روزے رکھتے ہیں، تو جب سے نصارہ روزے رکھنے شروع ہوں گے تب سے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو اب وہ معلوم نہیں ہے کہ روزے رکھنے کب شروع ہوں گے، تو لہذا جب جہالت ہے تو پتہ نہیں ہے کہ پیسے کب دیے جائیں گے، تو جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے طے کرتے ہیں کہ جس دن یہود کا فطری افطار، مطلب یہ کہ یہود کی عید ہوگی، اب یہود کی عید کس دن ہے، اگر وہ معلوم ہے دونوں کو تو پھر تو چونکہ جہالت نہیں ہے لہذا بیع درست ہو جائے گی، اگر معلوم نہیں ہے کہ یہود کی عید کب ہوتی ہے تو لہذا اس صورت کے اندر بھی بیع فاسد ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں اذا لم یعرف المتبايعان، جبکہ متبايعان عقد بیع کرنے والے، مراد اس سے کیا ہے، بائع اور مشتری، وہ دونوں پہچانتے نہیں ہیں کہ نوروز کا دن کون سی ڈیٹ کو آئے گا، مہرجان کس ڈیٹ کو ہے، صوم نصارہ کب شروع ہوں گے، یہود کی عید کب شروع ہوگی، جب پہچانتے نہیں ہیں تو پھر اس کے اندر جہالت ہے، تو لہذا یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ ولا يجوز البيع الى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج۔ دیکھیں 4 صورتیں مزید ذکر کی ہیں کہ جب یہ طے کرتا ہے کہ میں آپ سے یہ والی چیز خرید رہا ہوں، لیکن جو اس کی پیمنٹ ہے، جو ثمن کی ادائیگی ہے، وہ میں آپ کو فلاں مدت تک دوں گا۔ اب یہ جو مدت ہے، مدت مجہول ہے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آپ کو اس چیز کے جو پیسے ہیں، مشتری یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے پیسے ثمن اس وقت دوں گا جس وقت گندم کی کٹائی ہوگی۔ اب وہ گندم کی کٹائی کا دن معلوم نہیں ہے کہ کس دن گندم کی کٹائی ہوگی، تو لہذا اس میں جہالت ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ بیع فاسد ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہتا ہے کہ جس دن اس کو گاہا جائے گا، مطلب یہ کہ جو بھوسا ہے اس سے اس گندم کے دانوں کو الگ کیا جائے گا، اس دن میں آپ کو اس کی ادائیگی کروں گا۔ اب وہ دن کون سا ہے، دن مجہول ہے، لہذا اس صورت کے اندر بھی یہ والی بیع درست نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ قطاف، یعنی جس وقت جو درخت ہے اس سے پھل کو اتارا جائے گا، اس وقت میں آپ کو ادائیگی کروں گا۔ اب چونکہ وہ بھی دن طے نہیں ہے، جہالت ہے جس کی وجہ سے مفضی الی النزاع ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا یہ کہتا ہے کہ جس وقت حاجی آئیں گے حج کر کے واپس، اس وقت میں آپ کو اس چیز کی ادائیگی کروں گا۔ اب وہ حاجیوں کے آنے کی ڈیٹ معلوم نہیں ہے، تو لہذا اس کے اندر جہالت آ چکی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ بیع جائز نہیں ہے
الحصاد کھیتی کٹنے کے وقت تک، اور اسی طریقے سے دیاس اس کو گہنے کے وقت، اور قطاف پھل کو اتارنے کے وقت، اور حاجیوں کے آنے کے وقت اگر یہ طے کرتا ہے سمن کی ادائیگی کا تو یہ بے درست نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر واضح رہے کہ سمن کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے، مبی کی ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق کے اندر کہ بے عین کے اندر جو مبی ہے اس کی فی الفور ادائیگی ضروری ہے۔ مبی کو آپ ادھار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مبی کو ادھار کیا جاتا ہے وہ بے سلم میں ادھار کیا جاتا ہے، بے عین کے اندر ادھار نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک۔ اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ جب حاجی واپس آئیں گے تب ادا کروں گا، تو تب بھی یہ بے فاسد ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ عقد کر لیا تھا اس طریقے سے کہ میں آپ کو ادائیگی تب کروں گا، پیمنٹ تب کروں گا جب حصاد ہوگا یا دیاس ہوگا یا قطاف ہوگا یا حاجی آئیں گے تب دوں گا میں، لیکن بعد میں اس کھیتی کرنے سے پہلے ہی وہ اس بات کو ختم کرنے پر راضی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے پیسے لے لو، اب جو ہم نے پہلے بات طے کی تھی میں آپ کو اس وقت نہیں ادائیگی کروں گا، میں آپ کو ابھی ادائیگی کر رہا ہوں۔ یا حاجیوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی حاجیوں کے آنے سے پہلے ہی یہ اس کو پیمنٹ ادا کر دیتا ہے تو پھر یہ بے نافذ ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اجل کو ساکت کرنے پر، یعنی جو وقت طے کیا تھا کہ اس وقت پر ادائیگی کروں گا، اس وقت کو ساکت کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اب راضی ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ جو مشتری ہے وہ پیمنٹ فی الفور دے دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ پھر کوئی مدت ایسی مقرر کر لیں جو مدت مقرر ہو اور ان دونوں کو معلوم ہو، جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو سکے۔ یہ کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ لوگ شروع ہوں کھیتی کاٹنے میں اور اسی طریقے سے اس کو گہنے میں، اور قبل اس کے کہ حاجی آ جائیں اس سے پہلے ہی اگر یہ مدت کو ساکت کرنے پر راضی ہو گئے ہیں بائی اور مشتری، تو جاز البیع، تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا بے فاسد میں بائی کے حکم سے، اور عقد کے اندر جو دونوں عوض ہیں اور عوضین میں سے جو دونوں عوض ہیں وہ دونوں مال ہیں، تو وہ جو مشتری ہے وہ مبی کا مالک بن جائے گا۔ دیکھیں اس میں بے فاسد کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو بے فاسد کے اندر مشتری مبی کا مالک بن جاتا ہے۔ اب وہ 3 شرطیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ مشتری قبض المشتری فی المبی، قبض المشتری المبیع فی البیع الفاسد، کہ مشتری جو ہے وہ بے فاسد میں مبیع پر قبضہ کر لے، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو قبضہ ہے وہ بائی کی اجازت سے کیا ہو، یہ دوسری شرط ہے، بِأَمْرِ البائی، یعنی بائی کی اجازت سے کیا ہو، 2 ہو گئے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جو بے ہے اس کے اندر دونوں عوض، اب عوض کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عوض میں ایک ہوتا ہے سمن اور دوسرا ہوتا ہے اس میں مبی، ان دونوں کا مال ہونا ضروری ہے، یہ دونوں مال ہوں عوضین۔ یہ کہا گیا وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَالٌ، کہ جو عقد بے ہے اس کے اندر جو دونوں عوض ہیں یعنی سمن اور مبی، یہ دونوں مال ہیں۔ تو جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جو مشتری ہے وہ مبی کا مالک بن جائے گا، اور جو مشتری ہے اس پر اس مبی کی بازاری قیمت دینا لاگو ہوگی، وہ والی قیمت نہیں جو انہوں نے طے کیا تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے کوئی بے فاسد کی ہے، اب ان کی جو ریٹ طے ہوا تھا وہ 30,000 طے ہوا تھا، لیکن جو بازاری قیمت ہے وہ 30,000 نہیں ہے بلکہ وہ 35,000 ہے یا وہ 25,000 ہے، تو جو بازاری قیمت ہے مشتری کے ذمے وہ ادا کرنی یہ لازم ہوگی۔ یہی فرما رہے ہیں، دیکھیں ذرا، وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي، جب مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا بے فاسد میں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ مشتری قبضہ کرے، نمبر 2 دوسری شرط یہ ہے کہ جو قبضہ ہے یہ بائی کی اجازت سے کیا جائے، اور تیسری شرط کیا ہے فی العقد، عقد سے مراد عقد بے، یعنی یہ جو بے فاسد کا جو عقد ہوا ہے اس میں دونوں عوض، عوضین سے کیا مراد ہے سمن اور مبی، ان دونوں میں سے ہر ایک مال ہو، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بے فاسد تب ہوگی کہ جب اصل کے اعتبار سے دونوں مال ہوں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مال نہیں ہے تو پھر یہ بے فاسد نہیں ہے، بے باطل ہے۔ بے باطل کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو قبضہ ہے وہ مشتری کا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے ملک المبی، جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر مالک کا وہ مالک ہو جائے گا مبیع کا، وہ سے کون مراد ہے؟ یہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس مشتری کی طرح، مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا۔ وَلَازِمَتْهُ قِیمَتُهُ، یہ جو قیمت ہے یہ اس لازمت کا فاعل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ مشتری کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَانِ فَسْخُهُ، متعاقدین فسخُ، البتہ یہ چونکہ بے فاسد ہے لہذا بائی اور مشتری ان دونوں کے پاس اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ اس بے فاسد کو فسخ کر دیں، وہ چیز اس کو واپس کر دے اور یہ عقد جو ہے وہ فسخ ہو جائے۔ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، اور اگر مشتری نے بے فاسد پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ آگے فروخت کر دیتا ہے تو یہ جو مشتری ہے اس کا آگے بیچنا اور اس کا جو عقد بے کرنا ہے یہ بے نافذ ہو جائے گی، اور اس کا یہ عقد بے درست ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، کیونکہ جو مشتری ہے یہ مبیع کا مالک بن چکا ہے، تو جب یہ مبیع کا مالک بن چکا ہے تو پھر یہ مشتری اگر آگے کسی کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔
دیکھیں ذرا، فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، اگر بیچ دیا اس کو مشتری نے. یہ جو مشتری ہے یہ اس باع کا فاعل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مبی کی طرف. یعنی مشتری نے، خریدار نے آگے کسی کو فروخت کر دیا، نفذ بیعہ، تو پھر اس کا بیچنا درست ہے. یعنی جو مشتری ہے اس مشتری کا آگے فروخت کرنا درست ہے، اور جو آگے یہ فروخت کرے گا یہ عقد بھی لازم ہو جائے گا.